نے عورت کے لیے 4 حیثیتوں کو مقرر کیا. میرے نبی نے عورت کے لیے 4 حیثیتوں کو مقرر کیا. آپ نے فرمایا عورت اگر تیری بیٹی ہے تو وہ تیری عزت ہے، عورت اگر تیری بہن ہے تو وہ تیری آبرو ہے، عورت اگر تیری بیوی ہے اس کے اوپر اس کا خرچہ تیرے اوپر واجب ہے، اور عورت اگر تیری ماں ہے ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ جنت جس کے لیے 80 سال کا بوڑھا عبادت کرے کہ مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے قاری قرات کرے مجھے جنت مل جائے، جس کے لیے عالم علم بتلائے مجھے جنت مل جائے، جس عالم مبلغ تبلیغ کرے مجھے جنت مل جائے، جس جنت کے لیے ولی ذکر کرے کہ مجھے جنت مل جائے. 14 صدیاں پہلے میرا نبی رحمت للعالمین آیا، جو عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی، عورت کا کوئی مقام نہ تھا، عورت کے لیے اندھیرا تھا، عورت کے لیے کوئی روشنی نہ تھی. 14 صدیاں پہلے میرا نبی اس دنیا میں آ کر میرے نبی نے ماں کے قدموں تلے جنت کو قرار دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ میرا نبی عورت کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے. بتاؤ میرا نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول اللہ فرمان نہ بدلا جائے گا. ہر روز بدلتے ہیں دیکھو کفار کے پوجا کے مرکز. مومن کا قبلہ کعبہ ایمان نہ بدلا جائے گا. سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے. جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہی تقریر ہے. حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے. تمام حمد و ثنا اس ذات اقدس کے لیے جو زندگی اور موت کا مالک ہے، جو کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے اور سلاتا بھی ہے اور پھر جگاتا بھی ہے. تمام تعریفات سلام اس عظیم شخصیت پر جس کی 63 سالہ زندگی انمول ہے، باکمال ہے، بے مثال ہے. بلکہ 63 سالہ زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو اس پر تنقید کی جا سکے. محترم المقام، واجب الاحترام برادران اسلام، محترم سامعین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، قابل صد قابل محترم عزت مآب حضرت مولانا سرفراز حیدر صاحب حافظہ اللہ تعالی آپ کے سامنے جلوہ افروز ہیں.
ابھی کچھ دیر بعد ان کا تفصیلی خطاب آپ سماعت کریں گے۔ میں مولانا صاحب کے سامنے میرے جیسا کم علم کم عمل بندہ میں اپنا بولنا مناسب تو نہیں سمجھتا، لیکن انہی کی محبت اور منتظم پروگرام میرے بہت ہی پیارے بھائی مولانا عبید الرحمن نثار صاحب کی دعوت پر سبق سنانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو اور مجھے سنا کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا اپنے گھر میں جو اللہ نے ہمیں بلایا ہے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارا بیٹھنا سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، بلکہ ذریعہ نجات بنائے۔ میرے دوستو، پروگرام کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو، کوئی قلم سے لکھنے والا تحریر لکھے تو وہ میرے نبی کی عظمت کو اپنے انداز میں بیان کرتا ہے، کوئی تجزیہ نگار اپنی نگاری استعمال کرے تو وہ اپنے طریقہ سے اپنے نبی مکرم کی شان کو بیان کرتا ہے۔ میرے دوستو، عالم بیان کرے تو وہ اپنے انداز میں میرے نبی محترم کی شان کو بیان کرتا ہے، لیکن میں آپ کے سامنے وہ شان بیان کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، جو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے۔ ویسے تو سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی عظمت بیان کرتا ہے، میں سارے کا سارا قرآن میرے نبی کی عظمت اور شان و شوکت کے چرچے ہیں۔ سارے کے سارے قرآن کے 30 پاروں میں میرے نبی کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔ سارے قرآن کے ہر صفحے پہ میرے نبی کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب اور انوکھے نرالے انداز میں نبی کی شان کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے آپ کو جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے پیغمبر تو ایک شہر کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک بستی کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک نگر کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک گاؤں کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک قصبے کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک قوم کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک صوبے کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک دور کے لیے رحمت نہیں ہے، ایک جہان کے لیے رحمت نہیں ہے، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ عالم عقبہ کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم انسانیت کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم حیوانات کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم جمادات کے لیے رحمت ہیں، آپ عالم دنیا کے لیے رحمت ہیں، آپ فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ مسلمانوں کے لیے رحمت ہیں، آپ لڑکوں کے لیے رحمت ہیں، آپ مزدوروں کے لیے رحمت ہیں، آپ محنت کشوں کے لیے رحمت ہیں، آپ یتیموں کے لیے رحمت ہیں، آپ بے سہارا کے لیے رحمت ہیں، آپ بے کسوں کے لیے رحمت ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے پیغمبر ہم نے تمہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے والی بات یہ ہے رحمت کہتے کسے ہیں، رحمت کے معنی کیا ہیں، رحمت کا مطلب کیا ہے، رحمت کا مفہوم کیا ہے، رحمت کی فلسفی کیا ہے۔ عربی لغت کا لفظ ہے، عربی کی کتابوں میں رحمت کا جو مطلب کیا گیا ہے، عربی کی کتابوں میں جو اس کا معنی نکالا گیا ہے وہ راحت کے معنی ہیں، وہ راحت کے معنی ہیں، وہ سکون کے معنی ہیں، وہ رحمت کا معنی سکون کہا گیا ہے، رحمت کے مطلب کو چین کہا گیا ہے۔ میرے دوستو، یہ رحمت ایسی رحمت ہے، میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। फरमाया ए नबी, हमने तुम्हें भी जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। जो तुझ पे अब मैंने किताब नाज़िल की वो भी हमने तमाम जहानों के लिए भेजी। जो हमने ए नबी, जो मैं तेरा रब हूँ, तेरा परवरदिगार भी तमाम जहानों के लिए रब्बुल आलमीन है। कुरान हुदल्लिल आलमीन है। ए महबूब, तू रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक आसमानों से नाज़िल किया गया, किताबें तो आसमानों से बहुत नाज़िल की गई, लेकिन जो कुरान मजीद में जिक्र आता है, अहादीस में जिक्र आता है, कुरान मजीद को नाज़िल करने का जो तरीका है वो भी अजीबो गरीब है। किताबें तो आसमानों से और भी आई हैं, किताबें तो आसमानों से और भी नाज़िल की गई, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं, जब मेरे प्यारे पैगंबर, रसूलों के सरदार, नबियों के सरदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कुरान मजीद को नाज़िल करने का वक़्त आया, वो एक अनोखा मुकाम है, अनोखा अंदाज है। जब मेरे हज़रत मूसा को तुरात दी गई तो हज़रत मूसा से कहा गया, हज़रत मूसा को हुक्म किया, तूर पहाड़ पर चले जाओ, मैं तुम्हें तुरात दूंगा। हज़रत ईसा को किताब देने का वक़्त आया, कहा अपने इबादत खाने में बैठ जाओ। लेकिन जब आमना के लाल दुर्रे यतीम पर कुरान मजीद को नाज़िल करने का वक़्त आया, मेरे नबी को तूर पहाड़ पर नहीं जाना पड़ा, मेरे नबी को कहीं इंतज़ार नहीं करना पड़ा, मेरे नबी को इबादत खाने में नहीं बैठना पड़ा, मेरे नबी को हुजरे में नहीं बैठना पड़ा। लेकिन जब मेरे नबी पर कुरान मजीद को नाज़िल करने का वक़्त आया, मेरे नबी पर कुरान मजीद को नाज़िल किया गया, मेरे नबी मक्के में, कुरान मक्के में, मेरा नबी मदीने में, कुरान मदीने में, मेरा नबी शहर में, कुरान शहर में, मेरा नबी बाजार में, कुरान बाजार में, मेरा नबी गली में, कुरान गली में, मेरा नबी बदर में, कुरान बदर में, मेरा नबी ओहद में, कुरान ओहद में, मेरा नबी तबूक में, कुरान तबूक में, मेरा नबी हुनैन में, कुरान हुनैन में, मेरा नबी उशैरा में, कुरान उशैरा में, हत्ता के मेरा नबी हजरत ऐशा के बिस्तर पे, कुरान हजरत ऐशा के बिस्तर पे। नारे तकबीर, कुरान सीरत रहमत लिल आलमीन। वो मुअज़्ज़ज़ हुए ज़माना में आमिले हामिले कुरान होकर, हम ज़लील ख़ार हुए तारिके कुरान होकर। क्यों मुमताज़ न हो इस्लाम दुनिया भर के दीनों में, वहाँ मजहब किताबों में, यहाँ कुरान सीनों में। मेरे दोस्तों, जब मेरे नबी इस दुनिया में नहीं थे, मेरे नबी इस दुनिया में नहीं आए थे, तो औरत की, मेरे नबी जब इस दुनिया में नहीं थे तो औरत की कोई हैसियत न थी, औरत का कोई मकाम न था, औरत की कोई कफियत न थी, औरत के लिए अंधेरा ही अंधेरा था, औरत एक मजलूम थी, औरत के लिए कोई मकाम न था। क्योंकि मैंने जो आपके सामने आयत करीमा तिलावत की है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरा नबी जहानों के लिए रहमत बन के आया, मेरा नबी औरतों के लिए रहमत बन के आया, मेरा नबी मर्दों के लिए रहमत बन के आया, मेरा नबी बेटियों के लिए रहमत बन के आया, मेरा नबी औरतों के लिए रहमत बन के आया। जब मेरे नबी इस दुनिया में नहीं थे, औरत के लिए कोई इज्जत न थी, औरत का कोई मकाम न था। मेरे दोस्तों, अरब में रिवाज था, और जब किसी के यहाँ बेटी पैदा होती उसको जिंदा दफन कर दिया जाता। मेरे दोस्तों, कैसो किसरा में रिवाज था, औरत के मखसूस अयाम के दिनों में औरत को घरों से बाहर निकाल दिया जाता था, औरत को जंगलों में बांध दिया जाता था, औरत का कोई मकाम न था, औरत को बाजार में सीधा खड़ा कर दिया जाता था, औरत को जिनसी हरासा किया जाता था। जब मेरे नबी मुकर्रम इस जहां में आए, मेरे नबी ने आते ही औरत के लिए विरासत में कानून लाए, मेरे नबी औरत के लिए विरासत में हकूक लेकर आए। मेरे नबी ने औरत के लिए 4 हैसियतों को मुकर्रर किया, मेरे नबी ने औरत के लिए 4 हैसियतों को मुकर्रर किया। आपने फरमाया, औरत अगर तेरी बेटी है तो वो तेरी इज्जत है, औरत अगर तेरी बहन है
تو وہ تیری آبرو ہے. عورت اگر تیری بیوی ہے اس کے اوپر اس کا خرچہ تیرے اوپر واجب ہے. اور عورت اگر تیری ماں ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. وہ جنت جس کے لیے 80 سال کا بوڑھا عبادت کرے کہ مجھے جنت مل جائے, جس کے لیے قاری قرات کرے مجھے جنت مل جائے, جس کے لیے عالم علم بتلائے مجھے جنت مل جائے, جس عالم مبلغ تبلیغ کرے مجھے جنت مل جائے, جس جنت کے لیے ولی ذکر کرے کہ مجھے جنت مل جائے. 14 صدیاں پہلے میرا نبی رحمت للعالمین آیا, جو عورت کی کوئی حیثیت نہ تھی, عورت کا کوئی مقام نہ تھا, عورت کے لیے اندھیرا تھا, عورت کے لیے کوئی روشنی نہ تھی. 14 صدیاں پہلے میرا نبی اس دنیا میں آ کر میرے نبی نے ماں کے قدموں تلے جنت کو قرار دے کر یہ بات ثابت کی ہے کہ میرا نبی عورت کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت ہے. بتاؤ میرا نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ میرا نبی عورتوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا. آگے چلیے, میرا نبی جب اس دنیا میں نہیں تھے, رحمت کا معنی کیا ہے, رحمت کا مطلب کیا ہے؟ جب اندھیرا ہو اجالا ہو جائے اسے رحمت کہتے ہیں. جہالت ہو وہاں علم کا آ جانا اسے رحمت کہتے ہیں. کفر ہو اسلام کا آ جانا اسے رحمت کہتے ہیں. جہاں پر شرک ہو توحید آ جائے اسے رحمت کہتے ہیں. جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے اندھیرا ہی اندھیرا تھا, میرے نبی آئے روشنیاں ہو گئی. میرے نبی آئے کفر تھا, اسلام کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے. شرک تھا, جب میرے نبی اس دنیا میں آئے توحید کے ڈنکے بجنا شروع ہو گئے. جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے میرے دوستو ابو بکر تھا, لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا. جب میرے نبی کو ابو بکر نے دیکھا صدیق اکبر بن گیا. میرے جب نبی اس دنیا میں نہیں تھے عمر تھا, لیکن عمر ابن خطاب تھا. جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عمر نے میرے نبی کو دیکھا, عمر فاروق اعظم بن گیا. جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عثمان تھا, عثمان ابن عفان تھا. جب میرے نبی اس دنیا میں آئے عثمان نے میرے نبی سے تعلق قائم کیا. عثمان ذوالنورین جامع القرآن بن گئے. جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے علی تھے, لیکن علی ابن ابی طالب تھے. جب میرے نبی اس دنیا میں آئے علی شیر خدا بن گئے. جب میرے نبی اس دنیا میں نہیں تھے بلال تھا, لیکن بلال حبشے کا عام سا غلام تھا. جب میرے نبی کا تعلق حضرت بلال کا تعلق میرے نبی سے جڑا, بلال چلتا عرب کی زمین پر تھا. بلال کے چلنے کی قدموں کی آہٹ کی آواز جنت کی حوریں سنتی تھی. میرے دوستو میرے نبی اس دنیا میں آئے روشنیاں ہی روشنیاں ہو گئی. اب سنیے, میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے, آنے والا آیا ہے. اس نے آ کر کہا اے اللہ کے نبی, صحابہ موجود ہیں. کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں گناہ کر بیٹھا ہوں, میں آپ کے پاس اپنے گناہ کی معافی کے لیے آیا ہوں, کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا بتا کون سا گناہ کیا ہے؟ کہا بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. کہا وہ کون سا گناہ ہے؟ کہا آسمان سے بھی بڑا. کہا زمین سے بھی بڑا. کہا وہ کون سا گناہ ہے جو آسمان سے بھی بڑا, جو زمین سے بھی بڑا؟ کہنے لگے کیا تو نے شراب پی ہے؟ کہنے لگا نہیں میں شراب سے بھی بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں. کہا کیا تو نے جوا کھیلا ہے؟ کہا جوئے سے بھی بڑا گناہ. کہا کیا تو نے ڈاکہ ڈالا ہے؟ کہا ڈاکے سے بھی بڑا گناہ. کہا کیا تو نے زنا کیا ہے؟ کہا زنا سے بھی بڑا گناہ. کہا وہ کون سا گناہ ہے جو زنا سے بھی بڑا گناہ, جو شراب سے بھی بڑا گناہ, جو جوا سے بھی بڑا گناہ, جو ڈاکے سے بھی بڑا گناہ؟ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں ابو جہل کا پیروکار تھا, ابو جہل کا ماننے والا تھا, ابو جہل کا عرب میں قانون تھا, ابو جہل کا مکے میں قانون تھا. ابو جہل نے یہ قانون بنایا تھا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو وہ زندہ دفن کر دے, وہ اس کو بیٹی کو پال نہیں سکتا, بیٹی کی پرورش نہیں کر سکتا. جب میرے ہاں 14 سال میری شادی لیٹ ہوئی, شادی ہونے کے بعد
14 साल बाद मेरे यहाँ औलाद हुई। जब औलाद हुई, औलाद में मुझे बेटी मिली। जब बेटी पैदा हुई तो मेरी बीवी और मैंने ये फैसला कर लिया कि इस बेटी को मैं पालूंगा, इस बेटी को जवान करेंगे। देर बाद औलाद आई है, मैं इस बेटी की परवरिश करूंगा। जब ये मैंने फैसला कर लिया, बेटी 1 साल की हो गई, बेटी खेलने कूदने लग गई। भत्ता के बेटी 2 साल की हो गई, बेटी 3 साल की हो गई। मेरी मोहब्बत में इजाफा होने लगा, मेरी मोहब्बत में, प्यार और मोहब्बत में इजाफा बढ़ने लगा। यूं होता गया, 4 साल हो गए। 4 साल के बाद जब मैं काम से थका हारा घर में जाता, जब मैं घर में जाता तो वो बेटी मेरे सीने के साथ चिमट जाती, मेरे से प्यार और मोहब्बत करती। बाबा बकाला वालों, आप तो जानते हैं जिनके घरों में बेटियां हैं वो तो समझते हैं बेटियों से माँ बाप का कितना प्यार होता है और माँ बाप का बेटियों से कितना प्यार होता है, बेटियों का माँ बाप से कितना प्यार होता है। वो बेटी प्यार और मोहब्बत में इजाफा होने लगा। मेरी बेटी मेरे से प्यार करती, मेरी अपनी माँ से प्यार करती। उसके बाद एक दिन मक्के के चौक में अबू जहल का गुजर हुआ, उसने मुझे पकड़ लिया। उसने कहा तेरे घर में बच्ची जवान है, तू उस बच्ची को दफन नहीं करता, आज ही मेरे जल्लाद आएंगे, मेरी पुलिस आएगी, वो बच्ची को उठाकर दफन करेगी। जब मैंने ये बात सुनी, मैं अबू जहल का जबर बर्दाश्त न कर सका, मैं अबू जहल का जुल्म बर्दाश्त न कर सका। मैंने ये नीयत और इरादा किया कि मैं अब अपनी बच्ची को दफन कर दूंगा। मैं जब अपने घर आया, अपनी बीवी को आकर कहा इस बच्ची को तैयार कर दे। मैंने उससे झूठ बोला, मैं इसको मामू के घर छोड़ के आऊंगा। उस माँ ने अपनी बच्ची को नहलाया, उसके आंखों में सुरमा लगाया, उसके दुपट्टा दिया। जब उसको तैयार कर दिया, मैंने बच्ची को सीने से लगाया, मैं बच्ची को लेकर निकला। मैंने कुंधाल और काशी पकड़ी, मैं जंगलों की तरफ रवाना हो गया, मैं पहाड़ों पे चला गया। मैं जाकर पहाड़ों में घड़ा खोदने लगा। वो बच्ची मुझे पूछती है, मासूमाना आवाज से पूछती है, बाबा मेरे मामू का घर तो यहाँ नहीं है, मुझे तू किधर ले आया है? बेटी को मैंने थप्पड़ मारा, बच्ची खामोश हो गई। बच्ची को मैं घड़ा खोदने लग गया। बच्ची का जब घड़ा खोदा गया, मैंने उसका घड़ा तैयार कर लिया, बच्ची को उस घड़े में मैंने फेंका। बच्ची रोने लग गई, वो आहोजारियां और सिसकियां लेने लग गई। उसने कहा बाबा अगर तूने ये मुझसे करना था मुझे बता देता, मैं अपनी माँ को सीने से आखिरी दफा लगा लेती, मैं अपनी माँ से प्यार तो कराती, मैं अपनी माँ को मिलके तो आती। जब उसने ये देखा, कहने लगा मैंने उस बच्ची के सीने पे एक पत्थर का तोदा गिराया, वो बच्ची को दफन करके मैं घर आ गया। हुजूर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब 40 दिन हो चुके हैं, 40 दिन होने के बावजूद मेरी बेटी मुझे ख्वाब में मिलती है। ख्वाब में मिलके वो एक आहोजारी करती है, वो एक पुकार करती है कि क़यामत का रोज होगा, अल्लाह की अदालत होगी, बाबा तेरा गिरेबान होगा, मेरा हाथ होगा, मैं अल्लाह से शिकायत करूंगी कि अल्लाह मेरे बाबा ने मुझे जिंदा दफन कर दिया। मेरे नबी ने उसकी बात सुनी, सहाबा सुन रहे हैं, मेरे नबी की आंखों से मोतियों जैसे आंसू झिलक रहे हैं, दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भर जाती है। सहाबा रो रहे हैं। कहा ऐ नौजवान, तूने बड़ा जुल्म किया, तूने इतना बड़ा जुल्म किया, तूने अर्श हिला दिया, तूने फर्श हिला दिया, पहाड़ों को हिला दिया, तूने इतना जुल्म किया, तुझे जरा तरस ना आया? जब तुझे बच्ची ने रोकर कहा मैं तेरे से कुछ ना मांगूंगी, तूने हाथ क्यों ना रोका? जब बच्ची ने तुझसे मिन्नत और समाजत की, बाबा मुझे छोड़ दे, तूने हाथ क्यों ना रोका? मेरे नबी रोने लग गए, मेरे नबी रोए। मेरे नबी ने रोने के बाद ये ऐलान किया, ऐ नौजवान अल्लाह से माफी मांग, अल्लाह से माफी मांग और मेरा कलमा पढ़। कलमा पढ़ के अल्लाह के हाथ सर पर सुजूद होकर अल्लाह से माफी मांग। मैं आपके लिए अल्लाह से दुआ करूंगा, मेरी रहमत बहुत वसी है, इस गुनाह से भी मेरी रहमत बहुत वसी है। मैं अल्लाह से तेरे कलमा पढ़ने के बाद, माफी मांगने के बाद अल्लाह के यहाँ दुआ करूंगा
اور میں اپنی رحمت، میری رحمت کی چادر اس گناہ پر پھیر دوں گا، اللہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ معاف کرنے کے بعد میرے نبی نے اعلان کیا، فرمایا میرا اعلان ہے قیامت کے روز تک یہ نوٹ کرو، میرے نبی نے کہا جو شخص 2 بچیوں کی پرورش کرے گا، بچیوں کو پالے گا، بچیوں کی اچھی تربیت کرے گا، بچیوں کی شادی کرے گا، شادیاں کرنے کے بعد بچیوں کو اپنے گھر میں بھیجے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ جنت کا ٹکٹ دینے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ آپ بتلاؤ، جو زندہ درگور بچیاں کر دی گئی، جو بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بابا بکالہ والو بتلاؤ، کیا جو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ اس کے مطابق میرا نبی بچیوں کے لیے، میرا نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا۔ میرے نبی گھر میں موجود ہیں، ایک جانور نے آ کے میرے نبی کے سامنے زمین کے ساتھ اپنا سر لگایا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا یہ جانور اپنے مالک کی شکایت کر رہا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیا جاتا ہے، مجھے چارہ کم ڈالا جاتا ہے۔ میرے نبی نے اس مالک کو بلایا، آرڈر دیا، فرمایا کہ آج کے بعد تو جتنا کام لے گا اتنا ہی اس کو چارہ ڈالے گا۔ میرا نبی جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ عید الفطر کا دن ہے، میرے نبی عید الفطر سے فارغ ہو کر گھر کو جا رہے ہیں، راستے میں بچے دیکھے، کچھ بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ سائڈ پر کھڑا ہے، میرے نبی نے کھیلنے والوں کو نہیں بلایا، سائڈ پہ کھڑے بچے کو مخاطب کیا، میرے نبی اس کے پاس گئے، فرمایا اے بیٹا، سارے بچے نہائے، سارے بچوں نے کپڑے پہنے، سارے بچے کھیل کود رہے ہیں، تو کیوں کھیل کود نہیں رہا؟ اس نے کہا اے اللہ کے رسول میں کیا بتلاؤں، میں یتیم ہوں، میری ماں فوت ہو گئی، میرا بابا فوت ہو گیا، مجھے کپڑے لے کر دینے والا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی نے اس بچے کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، میرے نبی نے اس کو سینے سے لگایا، اپنے گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ سے کہا اے عائشہ میں ایک یتیم بچہ لے کر آیا ہوں، آج کے بعد تو اس کی ماں ہے اور میں اس کا باپ ہوں۔ بتلائیے میرا نبی یتیموں کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میرا نبی یتیموں کے لیے رحمت، میرا نبی بے سہارا کے لیے رحمت، میرا نبی مزدوروں کے لیے رحمت، میرا نبی مسجد میں مصافحہ کر رہے ہیں، سلام لے رہے ہیں، دوست میرے نبی سے مصافحہ کر رہے ہیں، ایک آنے والا آیا، اس نے نبی پاک سے سلام لیا، آپ نے جب اس سے سلام لیا اس کے ہاتھوں پر نشانات ہیں، زخم ہے، آپ نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا، آپ نے فرمایا نوجوان یہ بتلا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے فرمایا میرا نام سعد انصاری ہے۔ فرمایا کیا کام کرتا ہے؟ کہنے لگا مزدوری کرتا ہوں۔ کہا کیا مزدوری کرتے ہو؟ کہا ہتھوڑے سے پتھروں کو توڑتا ہوں۔ میرے نبی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اے لوگو یہ سب سے زیادہ، سب سے مزدور، سب سے زیادہ میرا پسندیدہ پیشہ مزدوری ہے۔ میرے نبی نے ساتھ ہی آرڈر دیا، میرے نبی نے فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدور کی مزدوری کو ادا کر دو۔ بتلاؤ میرا نبی مزدور کے لیے بھی رحمت بن کے آیا کہ نہ آیا؟ میں اپنی بات کو آخری بات کروں میرے دوستو، میرے نبی اتنے عظیم الشان، میرے نبی کا کردار اعلیٰ، میرے نبی کا اخلاق اعلیٰ، میرے نبی کا جذبہ اور جذبات اعلیٰ، میرے نبی کی نماز اعلیٰ، میرے نبی کا جہاد اعلیٰ۔ میرے اللہ نے کہا ہوگا اے محبوب گھبرانا، میں تجھے ایسا بناؤں گا تو قدم اٹھائے گا، میں شریعت بنا دوں گا تو گفتگو کرے گا، میں حدیث بنا دوں گا تو عمل کرے گا، میں سنت بنا دوں گا۔ محبوب تیرے ہاں جو بچے پیدا ہوں گے آل رسول بنا دوں گا، تیرے نکاح میں جو بیویاں آئیں گی امت کی مائیں بنا دوں گا۔ محبوب
تو چہرے کے اوپر زلفیں لے کر آئے گا، میں اندھیرا کر دوں گا، تو زلفیں ہٹائے گا، میں روشنی عطا کر دوں گا۔ محبوب تو زمین پر بیٹھے گا، میں زمین کو پستی دے دوں گا۔ محبوب تو کھڑا ہوگا، میں آسمان کو بلندی دے دوں گا۔ محبوب تو غصے میں آئے گا، میں جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہوگا میں جنت بنا دوں گا۔ میرے دوستو، میرے نبی کی عظمت کے کیا کہنے۔ آخری بات کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، میرے اللہ نے میرے نبی کی ایسی عظمت کو بیان کیا ہے۔ میرا مولانا سرفراز حیدر صاحب توجہ فرمائیے، میرا اللہ غفور الرحیم ہے، میرا نبی رؤوف الرحیم ہے، میرا اللہ قادر قدیر ہے، میرا محمد سراج منیر ہے، میرا اللہ لا ریب ہے، میرا محمد بے عیب ہے، میرا اللہ ذوالجلال ہے، میرا محمد آمنہ کا لال ہے، وہ رب ہے، یہ شاہ عرب ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی اطاعت ہے، اس کی ربوبیت ہے، اس کی نبوت ہے، اس کی خدائی ہے، اس کی مصطفائی ہے۔ میرے دوستو، وہ دینے والا، یہ لینے والا، وہ دیتا رہے گا، یہ لیتا رہے گا، اسے دینا آتا ہے، اسے لینا آتا ہے، اس کا خزینہ بڑا، اس کا سینہ بڑا۔ میرے دوستو، وہ ہے، یہ ہے، وہ یہ نہیں، یہ وہ نہیں، وہ راج والا، یہ محمد معراج والا۔ میرے دوستو، آخر میں یہی کہوں گا، میری عظمت، میرے نبی کی عظمت بے مثال ہے، میرے نبی کی شان با کمال ہے۔ میں آپ تمام احباب کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، منتظم محفل کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ خطا فرما رہے تھے فاضل نوجوان مقرر انقلاب حضرت مولانا حافظ رانا علی اسد صاحب، میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم کی ذات ان کے علم و عمل میں، خطابت میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ جامع مسجد عثمان اہل حدیث چوک والی 53 جی کے شروع دے اندر 29 اکتوبر دا خطبہ جمعۃ المبارک قائد ملت سلفیہ، محافظ ختم نبوت، قائد یوتھ فورس، فکر تحریر حضرت مولانا حافظ ذاکر الرحمان صدیقی صاحب انشاءاللہ خطبہ جمعہ ارشاد فرمان گے۔ ساتھیوں کو اپیل کی جاتی ہے کہ نماز جمعہ جڑا ہے سندھوا کے اندر ادا کرو اور اپنے قلوب و ذہان کو قرآن سنت کی روشنی طرح منور فرماؤ۔ اور دوسری اہم بات جڑی میں دوستوں بات نال کرنی چاہنا، حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالی دے نال آج تو 3-4 دن پہلا میری ملاقات ہوئی۔ مولانا صاحب کا گلا بہت زیادہ خراب سی اور مولانا صاحب نے نشاط آباد کے اندر محمد رسول اللہ کانفرنس ہوئی ہے، اور اندر مولانا صاحب نے شرکت ضرور کی تھی ہے، لیکن مولانا صاحب نے صرف 2 تو 4 منٹ صرف اٹھ کے سلام لئیے تے معذرت کر کے تے چلے گئے سن۔ تو آج مولانا صاحب کے نال میرا رابطہ ہے اسلام آباد کے اندر، انہوں نے گلے دا آپریشن سی۔ دعائے فرماؤ اللہ کریم کی ذات استاد الخطبہ شیر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب کو صحت ایمان عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔